شیزوفرینیا ایک ذہنی بیماری ہے جو کہ دماغ کے کام کرنے پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے خیالات، سوچوں اور رویوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ایوریج تحقیق کے مطابق یہ بیماری 0.3 سے 0.7% لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی 1000 میں سے 3 سے 7 لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور مرد حضرات اس بیماری کا زیادہ شکار ہیں۔ دو بنیادی کیٹیگریز ہیں شیزوفرینیا کی بیماری کی علامتوں کی، جس میں ایک کیٹیگری مثبت علامتوں کی ہے، ایک کیٹیگری منفی علامتوں کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ مثبت علامتوں سے مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی پازیٹیو یا کوئی اچھی علامتیں ہیں، یا نیگیٹو مطلب کوئی بری، کوئی منفی مطلب کوئی بری علامتیں ہیں۔ پازیٹیو مطلب یہ وہ علامتیں ہیں جو کہ کچھ چیزوں کو ایڈ کرتی ہیں، اور منفی نیگیٹو مطلب یہ وہ علامتیں ہیں جو کچھ چیزوں کو کم کرتی ہیں۔ جیسے پازیٹیو علامتوں میں ایک علامت ہے ڈیلیوژن، اور ڈیلیوژن کی پھر آگے بہت ساری سب ٹائپس ہیں، مگر کچھ کامن سب ٹائپس جو زیادہ تر مریضوں میں پائی جاتی ہے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسے ڈیلیوژن آف گرینڈیوسٹی ہے، یہ وہ علامت ہے جس میں مریض اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھنے لگ جاتا ہے، بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ڈیلیوژن کی سب ٹائپ ہے ڈیلیوژن آف پیرانویا، جس میں مریض اپنے ہی بہت پیاروں پر شکوک و شبہات کرنے لگ جاتا ہے، اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جاتا ہے، اپنے بچوں پر شک کرنے لگ جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں ماں باپ پر شک کرنے لگ جاتا ہے، اور ایسے ایسے بھیانک الزامات لگا دیتا ہے اپنے پیاروں پر جن کا ریالٹی میں کوئی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ان کی ریالٹی موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور ڈیلیوژن کی سب ٹائپ ہے جسے ڈیلیوژن آف ریفرنس کہتے ہیں، جس میں مریض میڈیا یا خبروں میں چلنے والی چیزوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیلیوژن کی سب ٹائپ ہے۔ اسی طرح جو دوسری پازیٹیو علامت ہے وہ ہیلوسینیشن۔ ہیلوسینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو کچھ ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہیلوسینیشن کی ایک سب ٹائپ ہے، جس میں مریض کو اسے ویژول ہیلوسینیشن کہتے ہیں، جس میں مریض کو کچھ ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جن کا ریالٹی میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک آڈیٹری ہیلوسینیشن ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں یہ دو علامتیں، یہ دو ہیلوسینیشن کی ٹائپس پائی جاتی ہے۔ آڈیٹری ہیلوسینیشن میں مریض کے کانوں میں ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے جن کا ریالٹی میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دو اور ہیلوسینیشن کی سب ٹائپ ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مریض کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے باڈی کا کوئی آرگن ڈیٹوریٹ ہو گیا، یعنی آرگن فنکشن کرنا ختم ہو گیا ہے، بٹ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے بعض دفعہ مریض کہتا ہے میرا دل بند ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر کسی شخص کا دل بند ہو جائے تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے، بٹ اسے یہ لگتا ہے کہ ان کا دل بند ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہیلوسینیشن کی سب ٹائپ ہے جس میں مریض کو ایسی کوئی اچھی یا بری اسمیل آتی ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی۔ اور تیسری جو ٹائپ ہے پازیٹیو علامت کی، جو تیسری پازیٹیو علامت ہے وہ ڈس آرگنائز اسپیچ اور تھنکنگ ہے، جس میں مریض ایسی باتیں کرتا ہے اور اتنی اسپیڈ سے کرتا ہے اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، ٹوٹے پھوٹے فکروں میں کرتا ہے، ابھی آدھا ایک فکرہ، پھر دوسرا ایک آدھا فکرہ، پھر تیسرا ایک آدھا فکرہ، کہ اگر آپ ڈیٹیل میں ان کی بڑی غور سے بھی بات سنیں تو شاید آپ کو ان کی باتوں میں سے صرف 10 یا 20% باتیں سمجھ آئیں۔ تو یہ 3 پازیٹیو علامتیں ہیں جو کہ عموماً شیزوفرینیا کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں، اور 2 نیگیٹو علامتیں ہیں، جس میں سے ایک علامت ہے کہ مریض کا جو ایموشنل ایکسپریشن ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ نیگیٹو علامتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کمی کا باعث بنتی ہیں، کچھ چیزوں کو کم کرتی ہیں، تو ایموشنل ایکسپریشن مریض کا کم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی روبوٹ ہے، کوئی اسٹیچو ہے، کوئی نہ خوشی کا نہ غمی کا کسی بھی طرح کا کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا، وہ ایکسپریشن لیس ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نیگیٹو علامت ہے کہ وہ انیشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، کوئی کسی کام کرنے میں ان کا دل نہیں لگتا، کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ جیسے صبح اٹھ کے ایک نارمل شخص نہا کے کپڑے چینج کر کے فریش ہو کے یونیورسٹی، کالج، جاب کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہتا ہے، بٹ جس شخص کو شیزوفرینیا ہو جاتا ہے وہ ان کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کرتا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ 5 میجر علامتیں ہیں، جن میں 3 پازیٹیو علامتیں ہیں، 2 نیگیٹو علامتیں ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کو ان علامتوں میں سے کچھ علامتیں ریپیٹڈلی ہو رہی ہے اور ایک فریکوینسی کے ساتھ ہو رہی ہے اور تقریباً 6 مہینے ہوتی رہتی ہے، تو ہم ان کو شیزوفرینیا ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ بٹ ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ
یہ علامتیں کسی اسپیسیفک ڈرگ کی وجہ سے نہیں ہو رہی، انڈر میڈیکل کنڈیشن نہیں ہو رہی. اگر کسی پیشنٹ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور چوٹیں آتی ہیں اور چوٹ آنے کے بعد فوراً یہ علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہم اس کو اسکیزوفرینیا ڈائگنوز نہیں کر سکتے. جی، چرس پینے سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور بلکہ چرس پینے سے اس بیماری کے ہونے کے جو چانسز ہیں وہ 70% بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص چرس کا استعمال کرتا ہے یا کبھی کسی نے ماضی میں چرس کا استعمال کیا ہے بٹ ابھی وہ چرس کا استعمال نہیں کر رہا، ابھی وہ کسی اور ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس بیماری کے ہونے کے چانسز 70% بڑھ جاتے ہیں. بٹ اگر کسی کو یہ بیماری چرس پینے کے بعد، یعنی کسی کی زندگی میں چرس پہلے آتی ہے اور یہ بیماری کی علامتیں بعد میں آتی ہے، تو پھر ہم اس بیماری کو اسکیزوفرینیا نہیں کہیں گے، بلکہ پھر ہم اس بیماری کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس یا چرس انڈیوس سائیکوسس کا نام دیں گے. اگر اسکیزوفرینیا یا چرس انڈیوس سائیکوسس ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر چرس انڈیوس سائیکوسس ہے تو سب سے پہلا کام تمام طرح کی ڈرگس، چاہے وہ الکوہل ہے، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ چرس ہے، ان کو کوئٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی چرس انڈیوس سائیکوسس کے پیشنٹ کو بغیر ڈرگس کو کوئٹ کیے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. اور اگر اسکیزوفرینیا ہے، یعنی ڈرگ کی کوئی ہسٹری نہیں ہے بٹ علامتیں ہیں، ڈیلیوژن ہے، ہیلوسینیشن ہے، اور ڈس آرگنائز اسپیچ ہے، لیک آف انیشیٹو ہے، اور لیک آف ایموشنل ایکسپریشن ہے، تو پھر سب سے پہلا اگر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے بینگ پیشنٹ، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کی جائے، زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کیا جائے اپنی بیماری کے بارے میں. جتنا زیادہ آپ بیماری کے بارے میں نالج حاصل کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کی ہیلپ کریں گے. دوسرا پوائنٹ، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، سوشل سپورٹ حاصل کریں. جتنی زیادہ سوشل سپورٹ حاصل کی جائے گی اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ہیلپ کریں گے. چھپائیں نہ اس بیماری کو، کیونکہ چھپانے سے یہ بیماری کے مسائل بڑھیں گے. تیسری چیز جو آپ اپنی ہیلپ کے طور پہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی نیند پوری کرنا شروع کریں. کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے کی نیند پوری کریں. جتنی زیادہ آپ نیند پوری کریں گے اتنا زیادہ آپ کے وہ برین کے کیمیکل ٹھیک ہونے کی طرف آئیں گے. چوتھی چیز یہ کر سکتے ہیں کہ آپ روزانہ کی بیسس پر ایکسرسائز شروع کریں اور اپنے آپ کو کچھ پروڈکٹیو کاموں میں مصروف کریں. ایکسرسائز کرنا اور پروڈکٹیو کاموں میں مصروف کرنا بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا. پانچواں کام جو بہت زیادہ ضروری ہے، کسی سائیکیٹرسٹ، کسی ڈاکٹر، کسی سائیکولوجسٹ سے لازمی ملیں. اگر کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے، ویسے تو اسکیزوفرینیا کی ڈیزیز میں اور چرس انڈیوس سائیکوسس میں میڈیسن کمپلسری ہوتی ہے، تو اگر کوئی بھی میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہے تو اپنی ادویات کا باقاعدگی سے استعمال کریں. جب تک ڈاکٹرز نے ہدایت دی ہے ادویات کا استعمال کریں. ساتھ ساتھ سائیکو تھراپیز بھی لیں، کاؤنسلنگ بھی لیں، اور آپ خود اپنی بیماری کی رسپانسبلٹی لیں، اپنے علاج کی رسپانسبلٹی لیں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ بینگ فیملی ممبر، ایز اے فیملی ممبر اپنے پیارے کو جو کہ اسکیزوفرینیا کی بیماری کا شکار ہے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کی بیماری کے بارے میں نالج کلیکٹ کریں. جتنا زیادہ آپ ان کی بیماری کے بارے میں نالج کلیکٹ کریں گے، انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اتنا زیادہ آپ آسانی سے ہیلپ کر سکیں گے. دوسرا، آپ جتنی جلدی ان کو علاج میں لا سکتے ہیں، جتنی جلدی، چاہے ان کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے، اتنی جلدی آپ ان کو علاج میں لے کر آئیں. علاج دوائیوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، علاج انڈور بھی ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کو ریجیکٹ نہیں کرنا ان کے سامنے، ان کی باتوں پہ بحث نہیں کرنی، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ان کی باتوں کو ریجیکٹ کریں گے، جتنی زیادہ آپ بحث کریں گے، اس سے ان کی بیماری کو ٹریگر ملے گا، ان کی بیماری بڑھے گی. جب تک کہ آپ ان کا علاج شروع نہیں کر دیتے، ان کی کوئی میڈیسن شروع نہیں ہو جاتی، ان کی باتوں کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے کسی بھی طرح کی بحث کرنی چاہیے. پھر ان کی میڈیسن کی ذمہ داری لیں. آپ خود ان کی میڈیسنز اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلائیں، کیونکہ ایسے پیشنٹس میں میڈیسن کھانے کا رجحان بہت کم ہوتا ہے. یہ دوائیوں کو پھینک دیتے ہیں یا آپ کے سامنے دوائی منہ میں ڈال لیں گے اور پھر باہر پھینک دیں گے. اس لیے دوائی کھلانے کی ذمہ داری اگر کوئی فیملی ممبر لے لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ان کو فالو اپ پہ لانا، ان کو فالو اپ کے لیے موٹیویٹ کرنا، یہ بھی آپ کریں ان کو. یعنی جتنا زیادہ آپ ان کو علاج کے قریب رکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ ان کو علاج کے قریب رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں، اپنی سیلف کیئر بھی کریں.
جو سٹریسفل چیزیں ہیں ان سے مریض کو بچا کر رکھیں. مریض کو کوشش کریں کہ کسی بھی طرح کا کوئی سٹریس، اگر کوئی سٹریسفل نیوز ہے یا کوئی سٹریس ہے وہ نہ دیں. اس سے جتنا زیادہ آپ یہ کریں گے، مریض کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج میں انوالو کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. بٹ یہ تمام سپورٹیو چیزیں تب ہی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں جب مریض علاج میں ہے، وہ ان کی دوائیوں کا استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ اسکیزوفرینیا یا چرس انڈیوس سائیکوسس میں بغیر علاج کے صرف گھریلو سپورٹ یا سوشل سپورٹ یا ایکسرسائز یا نیند سے مریض کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں دوائیوں کا اپنا ایک بہت ضروری رول ہوتا ہے. تو دوائیاں بھی کسی سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ضرور ان کو کھلانی چاہیے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.